مرزا کو کرکٹ سے کتنی دلچسپی اور اس کی باریکیوں سے کس حد تک واقفیت ہے، ہمیں اس کا تھوڑا بہت اندازہ 5 سال قبل ہوا۔ ٹیسٹ کا چوتھا دن تھا اور ایک سلو بالر بالنگ کر رہا تھا۔ اس کی کلائی کے ایک ادنا اشارے، انگلیوں کی ایک خفیف سی حرکت پر گیند ناچ اٹھتی اور تماشائی ہر گیند پر کرسیوں سے اٹھ کر دانت دیتے اور دانت دے کر باری باری ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ جاتے۔ ہمارے پاس ہی ایک مین کے پیچھے کرسی پر آلتی بالتی مارے بیٹھا بوڑھا پارسی تک اپنے پوپلے منہ سے سیٹی بجا کر بالر کا دل بڑھا رہا تھا۔ ادھر اسٹیڈیم کے باہر درختوں کی پھنگنوں سے لٹکے ہوئے شائقین ہاتھ چھوڑ کر تالیاں بجاتے اور کپڑے جھاڑ کر پھر درختوں پر چڑھ جاتے تھے۔ ہر شخص کی نظریں گیند پر گڑی ہوئی تھیں۔ ایک بارگی بڑے زور سے تالیاں بجنے لگیں۔ ہائے، بڑے غضب کی گگلی ہے، ہم نے جوش سے مرزا کا ہاتھ دبا کر کہا۔ نہیں یار، مدراسن ہے، مرزا نے دانت میچ کر جواب دیا۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو مرزا ہی کی رائے صحیح نکلی، بلکہ بہت خوب نکلی۔ ان کی دلچسپی کا اندازہ اس اہتمام سے بھی ہوتا ہے جو پچھلے 3 برس سے ان کے معمولات میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ بڑے چاؤ سے لدے پھندے ٹیسٹ میچ دیکھنے جاتے ہیں۔ 1.5 سے بھوگل کی بھنی مونگ پھلی، بیٹری کا ریڈیو اور تھرموس۔ یہاں ہم نے ناشتدان، سگریٹ، دھوپ کی اینک اور اسپرو کی ٹکیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو ان لوازمات میں سے ہیں جن کے بغیر کوئی دوراندیش آدمی یہ کھیل دیکھنے کا قصد نہیں کرتا۔ یوں تو تازہ اخبار بھی ساتھ ہوتا ہے، مگر وہ اس سے چھتری کا کام لیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، البتہ پیچھے بیٹھنے والے بار بار صفحہ الٹنے کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ دن بھر ریڈیو سے چمٹے کمنٹری سنتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ انہیں کمنٹری سننے سے زیادہ سنانے میں لطف آتا ہے۔ البتہ کمنٹری آنا بند ہو جائے تو کھیل بھی دیکھ لیتے ہیں، یا پھر اس وقت سر اٹھا کر فیلڈ کی طرف دیکھتے ہیں جب ریڈیو پر تالیوں کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹنے لگیں۔ میچ کسی اور شہر میں ہو رہا ہو تو گھر بیٹھے کمنٹری کے جوشیلے حصوں کو ٹیپ پر ریکارڈ کر لیتے ہیں اور آئندہ ٹیسٹ تک اسے سنا کر اپنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا خون کھولاتے رہتے ہیں۔ جاہلوں کا ذکر نہیں، بڑے بڑوں کو ہم نے اس خوش فہمی میں مبتلا دیکھا کہ زیادہ نہ کم پورے 22 کھلاڑی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ہم قواعد و ضوابط سے واقف نہیں، لیکن جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی کی قسم کھا کر عرض کرتے ہیں کہ در حقیقت کرکٹ صرف ایک ہی شخص کھیلتا ہے، مگر اس کھیل میں یہ وصف ہے کہ بقیہ 21 حضرات سارے دن اس مغالطے میں مگن رہتے ہیں کہ وہ بھی کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ حضرات شام تک سارج کی طرح کھڑے تھک جاتے ہیں اور گھر پہنچ کر اس تھکان کو تندرستی سمجھ کر پڑ رہتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں ناممکن ہے کرکٹ کا ذکر ہو اور بار بار مرزا کی دہائی نہ دینی پڑے کہ کھیل علی الخصوص کرکٹ سے طبیعت میں ہار جیت سے بے نیازی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ جیتنے کے لیے واقعی کاوش و مجادلت درکار ہے، لیکن ہارنے کے لیے مشق و مہارت کی چندہ ضرورت نہیں کہ یہ مشکل مخالف ٹیم بالعموم خود آسان کر دیتی ہے۔ اچھے اسکولوں میں شروع ہی سے تربیت دی جاتی ہے کہ جس طرح مرغابی پر پانی کی بوند نہیں ٹھہرتی، اسی طرح اچھے کھلاڑی پر ناکامی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کمزور طبیعتیں اس نصیحت کا اس قدر اثر لیتی ہیں کہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اگر کھلے خزانے یہ اعتراف کر لیں کہ ہمیں جیت سے رنج اور ہار سے خوشی نہیں ہوتی تو کون سے عیب کی بات ہے۔ انگلستان کا بادشاہ ولیم فاتح اس سلسلے میں کمال بے ساختگی اور صاف دلی کی ایک مردہ مثال قائم کر گیا ہے جو آج بھی بعضوں کے نزدیک لائق توجہ تقلید ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ جب وہ شطرنج کی بازی ہار گیا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ چوبی بساط جیتنے والے کے سر پر دے ماری، جس سے اس گستاخ کی موت واقع ہو گئی۔ مورخین اس باب میں خاموش ہیں، مگر قیاس کہتا ہے کہ درباریوں نے کیوں بات بنائی ہوگی۔ سرکار یہ تو بہت ہی کم ظرف نکلا، جیت کی ذرا تاب نہ لا سکا، شادی مرگ ہو گیا۔ یہی قصہ ایک دن نمک مرچ لگا کر ہم نے مرزا کو سنایا۔ بگڑ گئے، کہنے لگے آپ بڑا فلسفہ چھانٹتے ہیں، مگر یہ ایک فلسفی ہی کا قول ہے کہ کوئی قوم سیاسی عظمت کی حامل نہیں ہو سکتی جب تک اس نے کسی نہ کسی عہد میں اپنے کھیل کا لوہا نہ منوایا ہو۔
ہم نے چھیڑا، مگر قومیں پٹ پٹ کر ہی ہیکڑ ہوتی ہیں. قوموں کو جہاں کا تہاں چھوڑ کر ذاتیات پر اتر آئے. جس شخص نے عمر بھر اپنے دامن صحت کو ہر قسم کی کثرت اور کھیل سے بچائے رکھا، وہ غریب کھیل کی اسپرٹ کو کیا جانے. بچپن میں بھی تم کھیل جو کھیلے تو صنم کا. میں جانتا ہوں تم جیسے تھردلے محض ہار کے ڈر سے نہیں کھیلتے. ایسا ہی ہے تو پرسوں صبح بغدادی جم خانہ آ جاؤ، پھر تمہیں دکھائیں کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مذکور صدر مقام پر ہر ہفتے دوستانہ میچ ہوتے رہتے ہیں. دوستانہ میچ سے مراد ایسا میچ ہے جس میں لوگ ہار کر بھی قائل نہیں ہوتے. ابھی گزشتہ سنیچر کو اینک لگانے والوں کی ٹیم نے سگار پینے والوں کو پورے 9 وکٹوں سے شکست دی تھی، اور پرسوں ان کی کمپنی کے کنوارے ملازمین اپنے افسروں اور ان کی بیویوں سے شوقیہ میچ کھیل رہے ہیں. ہم نے کچھ ہچر مچر کی تو آنکھ مار کے کہنے لگے، بے پردگی کا خاص انتظام ہوگا، ضرور آنا. ہم ناشتہ کرتے ہی بغدادی جم خانہ پہنچ گئے. پروگرام کے مطابق کھیل ٹھیک 10 بجے شروع ہونا چاہیے تھا، مگر امپائر کا سفید کوٹ استری ہو کر دیر سے آیا، اس لیے چھپے ہوئے پروگرام کے بجائے 11:30 بجے تک کھلاڑی مونگ پھلی کھاتے رہے. 15 منٹ کی ردوقت کے بعد یہ طے پایا کہ جو ٹیم ٹاس ہارے وہی بیٹنگ کرے. پھر کلدار روپیہ کھنکا، تالیاں بجی، معطر رومال ہوا میں لہرائے اور مرزا کسے بندے بیٹنگ کرنے نکلے. ہم نے دعا دی، خدا کرے تم واپس نہ آؤ. مرزا نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور چلتے چلتے پھر تاکید کی، کرکٹ مت دیکھو، کرکٹ کی اسپرٹ دیکھو. ہم یہ بتانا بھول ہی گئے کہ روانہ ہونے سے قبل مرزا نے اپنے بیٹ جملہ تماشائیوں کے دستخط لیے. ایک خاتون نے جو کسی طرف سے ان پڑھ معلوم نہیں ہوتی تھی، دستخط کی جگہ بیٹ پر اپنے ترشے ترشائے سرخ سرخ اونٹ ثبت کر دیے، اور مرزا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے وکٹ تک پہنچے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سارا راستہ الٹے قدموں طے کیا، اور اگر بیچ میں وکٹ سے ٹکر نہ ہوتی تو شاید ساری فیلڈ اسی طرح پار کر جاتے. مرزا نے کرکٹ میں بھی وہی تہا اور تیور دکھائے جو ہم ان کے مچیٹوں اور معاشقوں میں دیکھتے چلے آئے ہیں، یعنی ٹیکنیک کم اور جوش زیادہ. روانگی سے چند منٹ پہلے بیٹ کے تسمے باندھتے ہوئے انہوں نے ایک مرخنے سے کلرک کو یہ ہتھ کنڈا بتایا کہ چھکا لگانے کی سہل ترکیب یہ ہے کہ خوب کس کے ہٹ لگاؤ. کلرک نے پھٹی پٹی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ تو سبھی جانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ زور کا ہٹ کس طرح لگایا جائے. مرزا اپنی بڑی بڑی آنکھیں لال کر کے بولے، میں تو یہ کرتا ہوں کہ ہٹ لگاتے وقت آنکھ میچ کر اپنے افسر کا تصور کرتا ہوں. خدائی قسم ایسی زور کا ہٹ لگتا ہے کہ گیند تارا ہو جاتی ہے. مرزا کے کھیلنے بلکہ نہ کھیلنے کا انداز دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ افسر کا ایک فوٹو نہیں، پورا کا پورا البم ان کی آنکھوں میں پھر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹ کو پوری طاقت کے ساتھ گوپھن کی طرح گھمائے جا رہے تھے. 3 اوور اسی طرح خالی گئے اور گیند کو ایک دفعہ بھی بیٹ سے ہمکنار ہونے کا موقع نہیں ملا. مرزا کے مسکرانے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کو بالر کی نالائکی سے زیادہ اپنے استادانہ ہتھ کنڈوں پر محمول کر رہے ہیں. مگر اتفاق سے چوتھے اوور میں ایک گیند سیدھو سیدھ بیٹ پر جا لگی. مرزا پوری طاقت سے بیٹ دور پھینک کر چیخے، ہاؤ از دیٹ. امپائر دوڑا دوڑا آیا، بیٹ اٹھا کر انہیں پکڑایا اور بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر دوبارہ کھیلنے پر رضامند کیا. مصیبت اصل میں یہ تھی کہ مخالف ٹیم کا لمبا ترنگا بالر، خدا جھوٹ نہ بلوائے، پورے 1 فرلانگ سے ٹہلتا ہوا آتا، ایک بارگی جھٹکے کے ساتھ رک کر کھنکارتا، پھر خلاف توقع نہایت تیزی سے گیند پھینکتا. اس کے علاوہ حالانکہ صرف دائیں آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، مگر گیند بائیں ہاتھ سے پھینکتا تھا. مرزا کا خیال تھا کہ اس بے ایمان نے یہ چکرا دینے والی صورت انتظاماً بنا رکھی ہے، لیکن ایک مرزا ہی پر موقوف نہیں، کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گیند کیسے اور کہاں پھینکے گا. بلکہ اس کی صورت دیکھ کر کبھی کبھی تو یہ شبہ ہوتا تھا کہ اللہ جانے پھینکے گا بھی کہ نہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس نے گیند سے اتنے وکٹ نہیں لیے جتنا گیند پھینکنے کے انداز سے. بقول مرزا مشاق بالر سے کوئی خائف نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ وکٹ ہی تو لے سکتا ہے، جان تو اناڑی سے نکلتی ہے.
सभी के छक्के छूट गए। गेंद फेंकने से पहले जब वो अपनी 2.5 घर की 4 से लहरिया बनाता हुआ आता तो अच्छों के बैट हाथ के हाथ में रह जाते। आगे बढ़ा कोई तो कोई डर के रह गया, सख्ते में कोई मुंह पे नजर करके रह गया। हर मर्तबा जालिम कुछ ऐसे गैर पेशा वराना जज्बे और जोश के साथ कचकचा के गेंद फेंकता, गोया ये वो पहला पत्थर है जिससे एक गुनाहगार दूसरे गुनाहगार को संसार करने जा रहा है। उसके बावजूद मिर्जा इंतहाई दंदान शकन हालात में डंडे गारे खड़े थे। लेकिन ये दुरुस्त है कि रन ना बनने की बड़ी वजह मिर्जा के अपने पैंतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती होती तो साफ टल जाते, लेकिन अगर टेढ़ी आती दिखाई देती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोशो खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बहीतरा इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। अलबत्ता एक दफा जब वो अपने बैट पर लिपस्टिक से बने हुए होठों को महवियत से देख रहे थे तो गेंद अचानक बैट से आ लगी और वो चमककर हवा में गेंद से ज्यादा उछले। विकेट कीपर अगर बढ़ के बीच में ना पकड़ लेता तो ऐसे औंधे मुंह गिरते कि हफ्तों अपनी शक्ल आप ना पहचान पाते। यूं भी बास खिलाड़ी गेंद को देखते नहीं सुनते हैं, यानी उनको अपने कुर्बो जवार में गेंद की मौजूदगी का एहसास पहल इस आवाज से होता है जो गेंद और विकेट के टकराने से पैदा होती है। चंद ओवर के बाद खेल का रंग बदलता नजर आया और यूं महसूस होने लगा गोया विकेट गेंद को अपनी जानिब इस तरह खींच रहा है जैसे मकनातीस लोहे को। हमने देखा 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिर्जा ने अपनी मुसल्लम रान दरमियान में हाइल कर दी। सब यकजुबान होकर चीख उठे, हाउ इज दैट? मिर्जा ने दानिस्ता अपनी टांग उस जगह रखी जहां मैं हमेशा गेंद फेंकता हूँ। बॉलर ने इल्जाम लगाया है। बकवास है, बात यूं है कि उसने जानबूझकर उस जगह गेंद फेंकी जहां मैं हमेशा अपनी टांग रखता हूँ। अगर मेरा निशाना ऐसा ही होता तो मिर्जा जी कभी के पवेलियन में बड़ा जमान होते। बॉलर बोला, तो यूं कहो कि तुम्हारी गेंद विकेट से एलर्जिक है। मिर्जा ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मिर्जा ने आमदन टांग आगे की। यकचश्म बॉलर ने हल्फिया कहा। अंपायर ने दोनों को समझाया कि भैंसा भैंसी क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है। फिर ये फैसला सादिर फरमाया कि बैट्समैन के खेल के मोहतात स्टाइल से साफ जाहिर होता है कि अगर उसे जरा भी एहतमाल होता कि गेंद उसकी टांग की तरफ आ रही है तो वो खटाक से विकेट को अपनी टांग के आगे कर देता। इस फैसले पर मिर्जा ने अपनी टोपी उछाली और जब वो अपने मरकज की तरफ वापस आ गई तो फिर खेल शुरू हुआ। लेकिन दूसरे ही ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच के मारी कि मिर्जा के सर से एक आवाज और मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों पर जा पड़ी। जब अंपायर ने मिर्जा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तक हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्जा खूब जम के खेले और ऐसा जम के खेले कि उनकी अपनी टीम के पांव उखड़ गए। इस अजमाले पर मुलाल की तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता वैसे ही मिर्जा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते और जब वो कुशा 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांड टपट कर बल्कि धकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्जा ने यके बाद दिगरे अपने टीम के 5 खिलाड़ियों का बशमुल कप्तान जीशान इस तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने पसमानदगान को सख्ती से तंबीह कर दी कि खबरदार अब मिर्जा के अलावा कोई रन ना बनाए। लेकिन मिर्जा आखिरी विकेट तक अपनी वजह एहतियात पर साबित कदमी से कायम रहे और 1 रन बना के नहीं दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्जा खुद को बड़े फख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है। खेल के मुख्तसर वक्फे के बाद तवील लंच शुरू हुआ जिसमें बाज शादीशुदा अफसरों ने छक के बेयर पी और ऊँगने लगे। जिन्होंने नहीं पी वो इनकी बीवियों से बदतमीजियां करने लगे। जब चाय के वक्त में कुल 10 मिनट बाकी रह गए और बैरे झपाक प्यालियां लगाने लगे तो मजबूरन खेल शुरू करने पड़ा। 2 खिलाड़ी अंपायर को सहारा देकर पिच तक ले गए।
اور مرزا نے بالنگ سنبھالی۔ پتہ چلا کہ وہ بالنگ کی اس نایاب صنف میں یدے طولہ رکھتے ہیں جسے ان کے بدخواہ وائلڈ بال کہنے پر مصر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہٹ لگے بغیر بھی دھڑا دھڑ رن بننے لگے۔ 3 اوور کے بعد یہ حال ہو گیا کہ مرزا ہر گیند پر گالی دینے لگے۔ شکار میں بھی ان کا سدا سے یہی دستور رہا کہ پھر کرنے سے پہلے دانت پیس کر تیتر کو کوستے اور پھر کرنے کے بعد بندوق بنانے والے کارخانے کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم بالنگ کی مختلف قسموں اور باریکیوں سے واقف نہیں، تاہم اتنا ضرور دیکھا کہ جس رفتار سے مرزا وکٹ کی طرف گیند پھینکتے اس سے چوگنی رفتار سے واپس کر دی جاتی۔ وہ تھوڑی دیر کچھ رفتار گیند کو حیرت اور حسرت سے دیکھتے، بار بار اس پر اپنا دایاں کف افسوس ملتے، پھر بدر بدر دوڑتے اور جب اور جہاں سانس بھر جاتی وہیں اور اسی لمحے لنجے ہاتھ سے گیند پھینک دیتے، منہ پھیر کر ادھر کو ادھر کو بڑھا کے ہاتھ۔ ابتدا میں تو مخالف ٹیم ان کی بالنگ کے معیار سے نہایت مطمئن و محظوظ ہوئی، لیکن جب اس کے پہلے ہی کھلاڑی نے 15 منٹ میں 30 رن بنا ڈالے تو کپتان نے اصرار کیا کہ ہمارے دوسرے بیٹسمین رہے جاتے ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، اس لیے آپ اپنا بالر بدلیے۔ مرزا بالنگ چھوڑ کر پویلین میں آ گئے، مارے خوشی کے کانوں تک 5-6 کھلی پڑ رہی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئیں تو منہ ہمارے کان سے بھڑا کر بولے، کہو پسند آئی؟ کون، کدھر؟ ہم نے پوچھا۔ ہمارا ہاتھ جھٹک کر بولے، میرے گاؤدی ہو تم بھی،